محمد صلوات مولانا کے استقبال میں دیکھیں گے شعر کہ معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو، معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو، مقبول شہنشاہ خدا بنتے ہیں آنسو، مقبول شہنشاہ خدا بنتے ہیں آنسو، تو زہرا انہیں لے جاتی ہیں رومال میں رکھ کر، تو زہرا انہیں لے جاتی ہیں رومال میں رکھ کر، شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں آنسو، شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں آنسو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی شعر کے زیر سائے میں مولانا آواز دینے جا رہا ہوں۔ حجت الاسلام والمسلم مولانا سید سکندر کاظم تقوی صاحب کی آئیں، اپنے خطاب کے ذریعے سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، غیر مقنوط من رحمته ولا مستنکف عن عبادته، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد، عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام إن الحسين لما حضره الذي حضره دعا ابنته فاطمة بنت الحسين فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ عجل فرجا۔ عزیزان گرامی، بزرگان قوم و ملت، اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض کو آپ کے سامنے پیش کروں، یہاں پر ہمارے اساتذہ بھی موجود ہیں۔ میں خدمت آجوغا اسخای میکنم که اینجا مصدق اوقاتون هستم. بہت بہتر تھا کہ بزرگوں سے استفادہ کیا جاتا، لیکن خدمت کا موقع دیا گیا ہے، اس کے لیے کچھ عرائض لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔
ایک مرتبہ پھر سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتا ہوں۔ جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ عن ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک صلوات پڑھ دیں۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ روایت ہے کہ جس کے اندر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین لما حضرہ الذی حضرہ، کہ جب امام حسین علیہ السلام پر وہ مظالم ڈھائے گئے اور وہ ماجرا رونما، دعا ابنتہ الکبریٰ، تو آپ نے اپنی بڑی بیٹی کو بلایا، فدفع الیہا، اور آپ نے اپنی بڑی بیٹی کے ہاتھ میں، کہ جن کا نام فاطمہ بنت الحسین ہے، کتابا ملفوفا، یعنی ایک بند کتاب کو آپ کے ہاتھ میں دیا، وَوَصِيَّةً ظَاهِرًا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک وصیت دی کہ جو کھلی وصیت، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، کھلی وصیت وہ وصیت ہے کہ جو تمام لوگوں کے لیے، شیعیان کے لیے، گھر والوں کے لیے، یہ تابد جو بھی وصیتیں امام حسین علیہ السلام سے ہم تک کے پہنچتی ہیں وہ اس کے اندر موجود تھیں، اور وہ کتاب ملفوفہ جو تھی، یعنی بند کتاب، بند نوشتہ، وہ ایک ایسا نوشتہ تھا، وہ ایک ایسا مکتوب تھا کہ جس کو علماء ودائع امامت میں سے جانتے ہیں، یعنی یہ وہ راز ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام ودائع امامت کے طور پر جناب فاطمہ بنت الحسین کو دے رہے ہیں، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ ودائع ہمارے پاس موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اس سلسلہ امامت کے اندر یہ ودائع چلتے چلے جائیں گے۔ یہاں سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ وہ خاتون کہ جس کا تذکرہ ہم بہت کم کرتے ہیں، اب وہ تمام تر تفصیلات اور وہ تمام تر تاریخی تجزیہ اور تحلیل اپنی جگہ پر کہ امام حسین علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں کربلا کے اندر موجود تھیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جس بیٹی کے ذریعے سے ودائع امامت منتقل ہو رہے ہیں امام حسین سے امام سجاد علیہ السلام تک، وہ ودائع جناب فاطمہ کبریٰ کے ذریعے سے ہوئے اور وہ وہاں پر موجود تھیں۔ اب اس کے بعد کی تعبیر ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی اس وقت جو کیفیت تھی بیماری کی حالت ہے، اور اس کے بعد یہ ودائع امام سجاد تک کے پہنچے، اور اس کے بعد پھر امام باقر علیہ السلام تک۔ یہاں سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس روایت کے ضمن میں یا متعدد دوسری روایات جو ہیں ان کے ضمن میں یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد جو امامت جس فرد تک کے پہنچی وہ امام علی بن حسین امام سجاد علیہ السلام۔ ہاں، ہم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم لوگ کے لیے یہ سلسلہ امامت اتنا واضح ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ بہرحال اب یہ عجیب کیفیت بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی کہ ایک امتزاجی کیفیت ہوتی ہے کہ سامنے صاحبان علم بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک طرف سے یہ نکیر و منکر موجود ہوتے ہیں کہ جو عوام تک کے ممکنہ طور پہ اس بات کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی فرد ہوتا ہے وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ عوام کے لیے گفتگو کرے یا خواص کے لیے، لیکن بہرحال جو گفتگو ہے وہ یہ گفتگو ہے کہ امامت کے موضوع پر گفتگو ماشاءاللہ سے خطبہ کے ذریعے سے مختلف ممبروں پر متعدد ہوتی ہے، لیکن ایک جدید موج اور ایک جدید یلغار ہے، ایک ہجمہ ہے امامت کے اوپر۔
یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کچھ چیزیں سامنے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جس کے اندر متعدد ذرائع سے ایک تو اصل امامت پر اعتراض ہوتے ہیں اور نئی شکل میں اعتراض ہوتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں اصل امامت کے بعد امامت خاصہ پر اعتراض ہوتے ہیں۔ آپ تمام افراد واقف ہیں کہ اصول کافی کے اندر جو باب حجت ہے اس کے اندر جہاں ائمہ اور امامت کے اوپر متعدد تفصیلات موجود ہیں کہ ائمہ کی صفات کیا ہیں، وہاں پر ایک سلسلے ابواب ہے، سلسلے کتب ہے کہ جس کے اندر کیفیت اور گفتگو اس طریقے سے ہے کہ کتاب النص والاشارہ، کہ نص بھی موجود ہے اور دوسرے اشارے موجود ہیں مختلف اماموں کے اوپر، ایک ایک کر کے ائمہ کے نام ہیں، امیر المومنین ہیں، اس کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام سجاد، اسی طریقے سے آخری سلسلے تک۔ تو یہ اس وقت سے علماء کے مد نظر تھا کہ جس کو ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر متعدد اعتراضات ہو رہے ہیں، شبہات وارد کیے جا رہے ہیں، اور جس کے جوابات ہم لوگ کو دینا ہے۔ یہ ہماری سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہے، پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دین کے اوپر، بالخصوص ہمارے مذہب کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اس کی بنسبت ہم اپنا ایک قدم بڑھائیں۔ تو بہرحال جہاں جہاں بھی خدمت کا موقع ملا وہاں پر اس حوالے سے کچھ عرائض پیش کیے۔ اب یہاں سے گفتگو اس بات پر آتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت اور آپ کی شخصیت، اس کو مجروح کرنے کا سلسلہ ابھی سے نہیں، یہ تو تاریخ میں ہر مرحلے میں موجود ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو حق کا پرچم بلند کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کے مد مقابل کوئی باطل بھی ہوا کرتا ہے، اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن بہرحال جس امام کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے متعلق بھی گفتگو متعدد ہوئی۔ آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے متعلق کیسے ممکن ہے کہ اتنے متعدد اقوال موجود ہوں کہ ایک ولادت کی تاریخ بتائی جائے کہ آپ سن 31 ہجری میں اس دنیا میں آ رہے ہیں، یعنی کربلا میں آپ کی عمر تقریباً 30 سال کی ولادت ہو رہی ہے۔ ایک روایت یہ بتائے کہ جو مشہور عقیدہ ہے کہ سن 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اور حتی بنی امیہ کے جو ان کی شر نیات تھیں، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ایک قول یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ولادت 48 ہجری میں ہو رہی ہے، یعنی آپ کربلا کے اندر صرف 13 یا 14 سال کے۔ اور یہ ایک سلسلے بحوث اور اخبار ہے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال یہ تمام کے تمام جو اقوال ہیں یہ مقاصد کے تحت بہت سے اقوال بتائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ یعنی آپ مکاتب اور مقاتل کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مقاتل میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ، وہ مرحلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب شمر نے امام کے سر کو تن سے جدا کیا ہے اور وہ خیموں کی طرف آیا ہے، تو وہاں پر امام سجاد علیہ السلام کی بنسبت بھی سب دشمن گئے ہیں کہ سر کو تن سے جدا کر دیں، لیکن وہاں کی تعبیر کچھ مقاتل میں ملتی ہے کہ جو راوی ہے، مثلا حمید نام کا ایک راوی، وہ نقل کرتا ہے کہ اس نے کہا پلٹ کر کہ نہیں، اس بچے کو کیوں قتل کر رہے ہو، یہ بچہ لم یبلغ الحلم، یہ ابھی تک کہ بالغ تک کے نہیں ہوا ہے، یعنی کیا تعبیر آ رہی ہے کہ بچہ 13 سال کا ہے، 12 سال کا ہے۔ تو لہٰذا یہ گفتگو تاریخ کے اندر پوری طریقے سے موجود ہے، اور متعدد ذرائع سے امامت کے اوپر بھی وار ہے۔ کیوں امامت پہ وار ہے؟ امامت پہ وار اس لیے ہے کہ امامت کیسے امام سجاد تک کے پہنچ سکتی ہے، کیوں امام سجاد امام ہو سکتے ہیں، جبکہ امام سجاد علیہ السلام نہ تو کسی قیام کا حصہ بن رہے ہیں، نہ حکومت تشکیل دینے کے لیے کوئی زحمت کر رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کا تصور جو پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام مکمل طور پہ ہر چیز کو صرف قبول فرما رہے ہیں، ہر چیز کی بنسبت آپ تاثیر پذیر ہیں، آپ مؤثر نہیں، آپ متاثر ہیں۔ وہ عباد بصری کا واقعہ آپ کے لیے واضح ہے، سامنے ہے کہ حج کے راستے میں جا رہے ہیں اور وہ پلٹ کر کیا کہتا ہے کہ آپ نے جہاد کے بدلے حج کو اختیار کیا ہے،
جہاد کی سختیوں کو چھوڑ دیا ہے اور حج کو اختیار کر لیا ہے. اب اس کے بعد وہ مکالمہ، بات اس بات پر ہے کہ اشارہ اس بات پر ہے کہ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے، اشارہ اس بات پہ کرنا چاہ رہا ہے کہ احاد مردم، احاد ناس، جو لوگ موجود ہیں ان کی کوشش اس بات پر ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کو مخدوش کریں. اور یہ بہت سے مواقع پر ہوا بھی ہے. جس طریقے سے لوگ چلے گئے ہیں جا کر محمد حنفیہ کی امامت کو مانے لے رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت کو مخدوش کیا جا رہا ہے. اب یہ مخدوش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں تک کہ پہنچتا ہے کہ امامت کے سلسلے سے جو مخالفین ہیں وہ آ کر کچھ محور بنا لیتے ہیں کہ امامت، اب بہرحال ظاہر سی بات ہے امامت کو جب تک کہ تفصیل سے ہم سامنے پیش نہیں کریں گے، جتنا پیش نہیں کریں گے، جتنا ہم یہ سوچتے جائیں گے کہ یہ ممبر امامت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے، یقیناً کافی ہے، لیکن اس کے اوپر گفتگو اتنی زیادہ نہ کریں کہ بھئی کئی سال سے، برسوں سے، صدیوں سے امامت کی گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے، تو ہمیں گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ نیا بیان کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے یہ جو ہمارے لیے یہ چیزیں جو پہلے متقن طور پہ، ابھی چھوٹے سے بچے سے بھی معاشرے میں پوچھا جائے کہ بھائی 12 اماموں کے نام بتاؤ تو فوراً بتا دے گا، اتنا متقن. لیکن ایسے یہ کیفیت ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہے گی. یہ کیفیت یہاں تک کہ اس لیے پہنچی ہے کیونکہ ہمارے علماء نے اس طریقے سے زحمت کی. لیکن اگر ہم آج اس سلسلے سے کوئی زحمت نہیں کریں گے تو ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے اندر یہ زحمتیں باقی نہیں رہیں گی عزیزوں. اب دیکھیے کیفیت کیا ہے کہ ہمارے مخالفین نے کچھ محور بنا لیے ہیں کہ امامت اسے کہتے ہیں کہ امامت کے لیے کوئی شرط لازم نہیں ہے. امامت کے لیے نہ علم لازم ہے، امامت کے لیے نہ عصمت و طہارت لازم ہے، امامت کے لیے نہ قدرت لازم ہے، کوئی چیز لازم نہیں ہے. لیکن نہیں، یہ امامت کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں کہ علم لازم نہیں ہے، امامت کو انتخاب کرنے کے لیے الہی راستہ لازم نہیں ہے، امامت کو خالی انتصاب کیا جائے گا یا شورا کے ذریعے سے انتخاب کیا جائے گا یا وہ امامت حاوی ہو جاتی ہے خود سے، یا نہیں، امامت کی ایک شرط یہ بتائی جاتی ہے کہ امامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکومت کو اجرا کرے. اگر کوئی امام حکومت تک کے نہیں پہنچ پا رہا ہے تو وہ امام نہیں ہے. اسی لیے تو امام کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کی بنسبت ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لہٰذا پلٹ کر اعتراض کر رہے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام امام نہیں ہے. لیکن عزیزوں، یہ بات تب وجود میں آتی ہے کہ جب ہم لوگوں کے اوپر سے امامت کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. جب ہم اپنے لیے کسی فرد کو منتخب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو جو صفات اس کے اندر ہیں ہم وہ صفات لیتے چلے جائیں گے اور اپنی امامت کے عقیدے کو اس طریقے سے بنا لیں گے، تو نتیجہ یہاں پر پہنچتا ہے جن لوگوں کو آپ نے انتخاب کیا نہ تو وہ اللہ کے علم کے مظہر تھے، نہ وہ اللہ کی قدرت کے مظہر تھے، نہ ان کے پاس عصمت تھی، نہ ان کے پاس طہارت تھی. تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے آ کر امامت کے لیے جو شروط بیان کی وہ یہی تھی کہ نہ عصمت کی ضرورت، نہ قدرت کی ضرورت، نہ علم کی ضرورت. لیکن نہیں، قرآن کی طرف آ کر دیکھیں کہ جہاں پر تمام تر صفات کا حامل بھی امتحان دینے کے بعد امامت تک کے پہنچ رہا ہے. ابراہیم ہے، نبوت مل چکی ہے، خلت مل چکی ہے، امامت ملنے کے لیے امتحان دینا پڑ رہا ہے، لیکن کیفیت کچھ اور ہے. ابراہیم سے پوچھنا چاہیں گے، اے جناب ابراہیم، آپ کے پاس نبوت تھی، آپ کے پاس رسالت تھی، لیکن نبوت ملتے وقت آپ نے طمع نہ کی. اے ابراہیم، جب آپ کے پاس رسالت آئی آپ نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میری نسلوں میں چاہیے. اے ابراہیم، خلت آئی آپ نے اپنی نسل کا سوال نہیں کیا، لیکن جیسے ہی امامت آئی ابراہیم کے دل میں یہ طمع آ گئی، ابراہیم کے دل میں یہ خواہش آ گئی کہ میری نسلوں میں بھی آ جائے. اے ابراہیم، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں پہلے والے مناصب کے لیے اپنی ذریت کے متعلق سوال نہیں کیا لیکن امامت کے متعلق اپنی ذریت کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ تو عجب نہیں ابراہیم پلٹ کر جواب دیں کہ دیکھو اسی امامت کے سلسلے سے علی و فاطمہ آئیں گے، انہی علی و فاطمہ کے لیے قرآن بڑھ کر طہارت کی گواہی دے گا. میں اپنی ذریت میں امامت کو مانگ رہا ہوں تاکہ اپنی ذریت کی طہارت کی سند بتا سکوں. تو عزیزان گرامی، اب بہرحال آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لا ینال عہدی الظالمین، کہ یہ امامت ظالموں تک کے نہیں پہنچے گی، طاہر لوگوں تک کے پہنچے گی، عادل لوگوں تک کے پہنچے گی.
اور مرحلہ آگے بڑھتا ہے، امامت کے لیے ان شروط کی ضرورت نہیں، ان صفات کی ضرورت نہیں۔ کس چیز کی ضرورت ہے پھر؟ امامت کے لیے علم الہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علم نہیں دکھا، لہٰذا طے کرتے ہیں، عقیدہ بناتے ہیں کہ علم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک معمولی علم ہو، ٹھیک ہے، 70 مرتبہ جانا پڑے گا در علی پہ تو جائیں گے، لیکن ایک امامت کے لیے علم کی ضرورت نہیں۔ لیکن نہیں، جب قرآن کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ جس کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں کہ یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی جو میں سنتا ہوں وہی آپ سنتے ہیں، اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہی آپ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ آپ کہاں سے دیکھ کر بولتے ہیں، آپ کہاں سے دیکھ کر سنتے ہیں، آپ کس طرف دیکھتے ہیں، کون سا منبع ہے، کس طرف جاتے ہیں؟ جب بھی رسول خدا یہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا انتظار کرتا ہوں، میں جبرائیل کو دیکھتا ہوں، جب جبرائیل آتے ہیں تو ان سے سنتا ہوں، جب جبرائیل آتے ہیں تو ان کو دیکھتا ہوں، پھر جا کر کسی بات کو کہتا ہوں۔ بس سمجھ میں یہ آیا کہ امام علی جو جانشین پیغمبر ہیں وہ بھی اسی کیفیت کے حامل ہیں کہ آپ بھی اللہ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی وہ علم ہے کہ جب تک کہ وہاں سے اشارہ نہیں ہوتا ہے امام علی کی طرف سے حرکت نہیں ہوتی۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو آپ کے سامنے جہاں سے بات کو شروع کیا تھا وہ کیا ہے کہ امامت کے لیے جو خصم نے اور مخالفین نے کیفیت بیان کی وہ کیا ہے کہ حکومت بہت ضروری ہے، حکومت بہت ضروری ہے۔ اگر حکومت نہیں ہے تو امامت نہیں ہے۔ لیکن کیفیت کیا ہے کہ امام علی تشریف فرما ہے، ابن عباس بھی تشریف فرما ہے۔ آپ لوگ کے لیے بات سنی ہوئی ہے لیکن تذکرے کے طور پر تشریف فرما ہے، جوتی ٹاک رہے ہیں۔ ابن عباس اس کفش کی، اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مکالمے ہوئے ہوں لیکن نتیجہ کہاں تک لے کے گئے؟ نتیجہ یہاں پر لے کر گئے کہ ابن عباس ذرا اس کو مقایسہ تو کرو، موازنہ تو کرو کہ امامت کی بنسبت اس کی کیا قیمت ہے۔ اے مولا کوئی قیمت اس کی نہیں ہے امامت کی بنسبت، جو حکومت ظاہری ہے اس کی بنسبت۔ اے مولا حکومت ظاہری کے اندر بہت اختیارات ہوتے لیکن اس کفش کی اور اس جوتی کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ارزش نہیں۔ مولا ایک مرتبہ موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو جوتی ہے یہ اس حکومت ظاہری سے کہیں افضل ہے۔ کہا مولا کیوں افضل ہے؟ بیان کیا اس لیے افضل ہے کہ وہ حکومت ظاہری بہت دنوں سے علی سے دور ہے، لیکن یہ کفش ایک ایسی جوتی ہے کہ جو کبھی بھی صراط حق سے دور نہیں ہوئی۔ امام علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو امامت ایک شجر طیبہ ہے، حکومت ظاہری اس کی ایک شاخ ہے، تم امامت کو حکومت ظاہری سے مقایسہ نہ کرو۔ امام امام ہے چاہے وہ مسند حکومت پر ہو، امام امام ہے چاہے وہ سکوت اور صمت میں ہو، امام امام ہے چاہے وہ صلح کرے، امام امام ہے چاہے وہ امام حسین کی طرح قیام کرے، اور امام امام ہے چاہے وہ بستر بیماری پر ہو۔ تو اس لیے حکومت ظاہری سے امامت کا مقایسہ نہ کرو، امامت اس سے کہیں برتر و بالا چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو خصم نے آ کر اپنے مبانی اور بنیادیں بنائیں وہ قرآن کے سامنے جب اس کا ایک موازنہ کرتے ہیں تو کچھ یہ کیفیت نظر آتی ہے۔ لہٰذا یہاں سے ضرورت ہے کہ ہم امامت کی بنیادوں کو سمجھیں، اور جس طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس امامت کے متعلق اس قدر گفتگو کی ضرورت ہے، اس قدر اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں جہاں پر توجہات نہیں ہوئی وہاں پر یہ امامت فروع دین میں چلی گئی۔ لیکن ہمارے کیا امامت فروع دین میں سے نہیں ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ علماء کیا کہتے ہیں کہ تمام حوزات علمیہ، تمام مراکز علمی، یہ تمام کے تمام مراکز ان کو امامت کی خدمت میں رہنا چاہیے۔
تب جا کر یہ جو نئے اعتراضات اور شبہات اور ایک جدید دور جو شروع ہو رہا ہے اس کی بنسبت ہم کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ تو امامت امام سجاد علیہ السلام کسی حکومت کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ امامت یہ تمام تر باتیں ان کی بنسبت اگر توجہ کی جائے تو یہ جنبے تشریعی رکھتے ہیں، لیکن امامت تشریع تک کے محدود نہیں ہے۔ امامت کے اندر ایک جنبے تکوینی موجود ہے۔ امامت کچھ ایک ایسے مرحلے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر امام ایک حلقے وصل ہے اس آسمان و زمین کے درمیان۔ امام وہ امام ہے کہ جو امام اگر اس دنیا میں ہو تو اسی کے ذریعے سے بکم یفتح، بکم یختم، بکم ینزل الغیث، امام کے ذریعے سے یہ دنیا چلتی ہے۔ اگر امام نہ ہو تو اس دنیا میں کوئی بھی چیز آگے نہ بڑھے، کیونکہ حلقے وصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا امامت کو اگر ہم محدود جانیں تشریع کے اندر اور اس کے شرعی پہلو کے اندر تو یہ ہماری کوتاہ نظری ہوگی۔ امامت ایک ایسا مرتبہ ہے، ایک ایسا منصب ہے کہ جس کے اندر یہ تمام تر دنیا اگر ایک قدم آگے بڑھانا چاہے تو امام کی ضرورت پڑے گی۔ اس دنیا میں ایک سانس لینے کے لیے امام کی ضرورت پڑے گی۔ عزیزوں بس یہ کہتے چلوں کہ امامت اس دنیا کی روح کا نام ہے۔ یہ دنیا اگر رہنا چاہتی ہے تو امامت کی ضرورت پڑے گی۔ ایک لمحے کے لیے امامت کو اگر الگ کر لیا، امامت کو اگر اس دنیا سے لے لیا تو اس دنیا کی روح چلی جائے گی۔ اب وہ امام کے جو بستر بیماری پر ہے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا چلنا دیکھ رہے ہیں، ان کا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں، ان کا رونا دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی امام سامنے نہ ہو، پردے غیب میں بھی موجود ہو، تب بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو لہذا امامت ایک ایسے تکوینی منصب کا نام ہے کہ اس دنیا اور آخرت کو اگر ایک دوسرے سے جوڑنا ہے، مخلوقات کو اگر خالق سے جوڑنا ہے تو امامت کے ذریعے سے وہاں تک کے جانا پڑے گا۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے کیوں جنگ نہیں کی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارے دیگر ناظرین اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں بہت ہی اختصار سے چند باتیں اور آپ کی خدمت بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ تو اب امامت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو جنبے تکوینی رکھتی ہے۔ یہ ایک شجر طیبہ ہے، ایک بنیاد ہے کہ جس کی بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے پھل ہیں۔ ان میں سے ایک شاخ ہے حکومت ظاہری۔ حکومت ظاہری کسی امام کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امام نہیں ہے۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جنگ کیوں نہیں کی؟ نہیں، اگر ہم توجہ سے دیکھیں تو امام سجاد علیہ السلام کی جنگ اگر امام حسین سے زیادہ نہ ہو تو امام حسین سے کم بھی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے حرکت کی۔ مدینے کے اندر ممکن ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے بہت سارے عقائد تھے، لیکن آپ نے ایک عقیدے کو اعلان کر کے جنگ کرنے کا اعلان کیا۔ آپ جنگ کرنے کے لیے اپنے سلاح کے ساتھ، اپنے اسلحوں کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ، اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ کربلا تک کے تشریف لائے۔ لیکن اگر اسی زندگی کو مقایسہ کریں امام سجاد کی زندگی سے تو جب آپ مدینے سے چل رہے ہیں تو وہاں پر امام سجاد بھی موجود ہیں۔ تو لہٰذا جو سختیاں امام حسین برداشت کر رہے ہیں وہ سختیاں امام سجاد بھی برداشت کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہداء شہید ہوئے ہیں، آپ کے اوپر مصائب ڈھائے گئے ہیں، امام سجاد علیہ السلام صاحب علم غیب ہیں۔ ٹھیک ہے سامنے سے آپ مشاہدہ نہیں فرما رہے ہیں لیکن یہ تمام تر چیزوں کو درک کر رہے ہیں، لہٰذا آپ بھی مصائب کو درک کر رہے ہیں۔
اگر امام حسین علیہ السلام اگر میدان جنگ میں اسلحے سے جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں تو امام سجاد نے اپنی پوری زندگی الدعاء صلاح المؤمن کے ذریعے سے جنگ کی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے جو دشمن دکھ رہا تھا اس سے جنگ کی ہے تو امام سجاد علیہ السلام نے شخصیات کے دشمنوں سے جنگ کی ہے۔ جہاں پہ شخصیت کشی ہو رہی تھی وہاں پہ جنگ کی۔ اگر امام حسین نے ظاہری دشمنوں سے جنگ کی ہے تو امام سجاد علیہ السلام نے عقیدے کی جنگ کی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے حر جیسوں کو ہدایت دے کے نور تک کے پہنچایا ہے تو امام سجاد علیہ السلام نے ابو حمزہ سمالی جیسوں کو ہدایت دے کر امامت تک کے پہنچایا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام کی جنگ کم نہیں ہے، آپ کی جنگ بھی اتنی ہی وسیع ہے، لیکن یہاں پہ کیفیت ایسی ہے کہ یہاں پر آپ دو اماموں کو الگ کر کے ان کی زندگیوں کو موازنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی امام ہیں یہ تمام کے تمام رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ رسول اللہ کی طرف دیکھیں، اگر رسول اللہ امام علی کے زمانے میں ہوتے تو مسند حکومت پر ہوتے، اگر رسول اللہ امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو صلح کرتے، اگر رسول اللہ امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو قیام کرتے، اگر رسول اللہ امام سجاد کے زمانے میں ہوتے تو دعائیں کرتے، اگر رسول اللہ امام باقر و صادق کے زمانے میں ہوتے تو مسند علم پر بیٹھے ہوتے۔ یہاں پر امامت کو جانشینی رسالت کے ذریعے سے دیکھیے۔ اب امام سجاد علیہ السلام نے جنگ عقائد کی ہے، عقیدے کی جنگ کی ہے۔ متعدد عقائد آپ کے زمانے میں ملتے ہیں۔ بہت ہی اختصار سے 2-3 نکات اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں جو عقیدے کی جنگیں نظر آتی ہیں اس میں ایک جنگ کیا نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کی بنسبت ان کی امامت اور ان کے صفات کو ایسے گناتے ہیں کہ امام حسین مقام تسلیم و رضا پر تھے۔ یہ متصوفہ فکر تھی اس زمانے کی۔ امام حسین مقام تسلیم پر تھے، آپ جنگ کے لیے گئے لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ دعا اس طریقے کی نہیں کی کہ آپ کو مدد چاہیے۔ آپ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا میں اس پہ راضی ہوں۔ جیسا کہ ایک قول بھی موجود ہے کہ امام نے جو حرکت کی، قیام کیا، اس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اور یہ قیام لکھ دیا گیا تھا لہذا قیام کیا اور کوئی علت نہیں تھی۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام آپ نے ایک الگ روش اپنائی، آپ نے آ کے دعاؤں پہ دعائیں کی۔ اب دیکھیں اس مسئلے کو ایک طرف سے فضیلت بنا کر بیان کیا جاتا ہے لیکن دشمن بھی اسی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتراض کرتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب دعا مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قسمت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے اس پہ راضی نہیں۔ اگر راضی ہوتے تو اپنے والد کی طرح جو ان کے لیے پیش آ رہا تھا اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کرتے۔ عجیب کیفیت ہے، یہاں پر دعا کرنا بھی اعتراض کا باعث بنا جا رہا ہے۔ تو اب امام سجاد علیہ السلام نے کیا طریقہ اپنایا؟ امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں پر دعائیں کی، یہاں پر تبلیغ دین بھی کی تو دعا کے ذریعے سے کی۔ دعا پہ دعا کرتے گئے، قرآن سے توحید کو بیان کرنا ہے تو دعا کرتے ہیں، نبوت کو بتانا ہے تو دعا کرتے ہیں، امامت کو بتانا ہے تو دعا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا کے ذریعے سے امام پوری شریعت کو لوگوں تک کے پہنچانا چاہتے ہیں۔ کیوں اس طریقے سے کر رہے ہیں؟ جو خطرات ہیں ان کو مول نہیں لینا چاہتے ہیں۔ دعا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں پیغام پہنچا بھی رہا ہوں
اور کچھ نہیں بھی بول رہا ہوں۔ امام نے بار بار دعا کر کے یہ بتایا کہ دیکھو میں جو دعا کر رہا ہوں یہ میں قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو ادعونی، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ لیکن نہیں عزیزوں، ان دعاؤں کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے ایک رمز رکھا اور بار بار اس رمز کو تکرار کیا، اتنا تکرار کیا کہ لوگوں کو اس پیغام کو پہنچا دیا کہ دیکھو دعا کرنا تو ہر مومن کا حق ہے، لیکن دعا کرنے کا ایک سلیقہ ہوا کرتا ہے۔ رمز کیا ہے؟ امام جب بھی دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہر دعا کرتے ہیں اس میں صلوات پڑھتے ہیں، بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے دعا کرنا تو تمہارا حق ہے، لیکن اگر صحیح معنی میں دعا کرنا ہے تو اہل بیت کے دروازے سے جانا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اس ذریعے سے دو چیزوں سے امام لڑ رہے ہیں، ایک طرف سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دعا کرنا مقام تسلیم و رضا سے متعارض نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ متعدد دعاؤں کے اندر آپ دیکھیں امام کا یہ رمز ہے، یہ روش ہے، یہ اسلوب ہے۔ امام کے سامنے دوسری جنگ، جلدی جلدی اپنی منزل تک پہنچتے ہوئے، دوسری جنگ کی کیفیت یہ ہے کہ امام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک طرف سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو امام کی فضیلتوں کو اتنا بڑھاتا چلا جا رہا ہے، امام کو اتنا بڑھا رہا ہے کہ مخلوق کو خالق تک کے پہنچا رہا ہے، یعنی غالیوں کی تعداد، کافی تعداد موجود ہے، آپ لوگ کے سامنے تمام تر تاریخ موجود۔ لیکن عزیزوں یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے مد مقابل امام ہی کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے دکھتے ہیں کہ جو امام کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام ان دونوں کی جنگ پر جا رہے ہیں۔ کبھی اگر اصحاب میں کسی نے آ کر اس طریقے سے بیان کیا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو امام سختی سے، سخت لہجے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کہیں ہمیں اللہ کے مرتبے تک کے نہ پہنچا دینا۔ اور کبھی اگر دربار میں کوئی شخص آیا اور اس نے اس طریقے سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کو چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو گرا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وہ کر دیا، تو امام نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن کے اندر آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے، وہ ہمارے بارے میں ہے۔ آیہ مودت پڑھی ہے، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے اگر تم ہمیں ہمارے مقام سے بڑھا دو گے تو یہ بھی غلط ہے، اگر تم ہمیں ہمارے مقام سے گھٹا دو گے تو یہ بھی غلط ہے۔ حق یہ ہے کہ امام کا چاہنے والا نہ تو غالی ہوا کرتا ہے نہ مقصر ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو نہ غالی ہوتا ہے نہ مقصر ہوتا ہے، جو حق پرست ہوتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بکثرت اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت صحیح موقف اپنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس موقف میں جہاں ہم لفظی طور پہ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن اور مقصروں کو ہمیشہ دور رکھا جاتا ہے، لیکن آپ اہل علم ہیں، آپ کی شان اس سے کہیں اجل ہے۔ بہرحال اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے امام کے زمانے میں متعدد جنگیں، بس ہم اسی جنگ عقیدہ کو اگر محور بنا لیں کہ امام نے کتنے عقائد سے جنگ کی تو اسی میں نہ جانے کتنی گفتگو چھپی ہوئی ہے۔ اسی کے اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں امام کے زمانے میں ایک جگہ پر جبر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ متعدد مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خطبے بیان کیے ہیں، جو سامنے دشمن تھے دربار کے اندر، وہ تمام تر اور ان کے
علماء درباری کی کوشش یہی تھی کہ وہ بار بار اس چیز کو بیان کریں، اس چیز کو عقیدہ بنانے کی کوشش کریں کہ یہ تمام تر ظلم جو ہوئے ہیں، یہ تمام تر غلطیاں جو ہوئی ہیں، یہ ہم نے نہیں کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر تھا۔ یہیں پر امام فوراً خط بطلان لگاتے ہیں اس عقیدے پر کہ نہیں، یہ کام تمہارے ہیں، فبما کسبت ایدیکم۔ اور انہی جنگوں کے درمیان جو سب سے اہم ترین جنگ ہے امام کی، وہ یہ ہے کہ جو قیام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، اس کی بقا اور اس کو باقی رکھنا امام کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ جو قدم امام حسین علیہ السلام نے بڑھایا، اس کو باقی رکھنا وہ ہر مومن کے ایمان کی علامت ہے، اس لیے تا ابد اس کو باقی رکھنا ہے۔ اور امام اس کی بنسبت اپنی کاوشوں کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو بہت عرصہ نہیں گزرا ہے، امام سجاد خود کربلا میں موجود ہیں، لیکن کربلا کی بنسبت جو کاوشیں کر رہے ہیں وہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ جب امام سجاد اتنی کوشش و کاوشیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کتنی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے مختلف مراحل میں امام حسین کی اس تحریک کو، اس قیام کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری کا انعقاد کیا۔ مختلف مرحلوں میں ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں جب کاروان واپس جا رہا ہے مدینے کی سمت، تو امام سجاد علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ کاروان مدینے کے باہر رک جائے۔ کیوں آپ حکم دے رہے ہیں کہ مدینے کے باہر رک جائے؟ کہا کہ نہیں، بشیر کو بلایا اور کہا کہ تمہارے والد پر اللہ رحم نازل کرے، تمہارے والد کانا شاعرا رحم اللہ اباک، وہ شاعر ہوا کرتے تھے، کیا تم بھی شعر کہہ سکتے ہو؟ یہ اہتمام کر رہے ہیں امام چاہیں تو ڈائریکٹ جا سکتے ہیں مدینے کے اندر، لیکن نہیں، رکے، مستورات کو وہاں پر رکوایا، وہاں پر خیام کو نصب کیا، اور اس کے بعد بشیر کو بھیجا کہ جا کر مدینے میں اعلان کرو کہ حسین کا کاروان واپس آ گیا ہے۔ کیوں امام حسین یہ اہتمام کر رہے ہیں؟ کیوں امام سجاد یہ اہتمام کر رہے ہیں؟ کیونکہ امام حسین کے قیام کو باقی رکھنا ہے، اور اس کی بقا کے لیے عزاداری کی بقا ضروری ہے۔ اسی لیے امام اس قدم کو اٹھا رہے ہیں، اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، امام کی پوری زندگی آپ کے سامنے، ہر مرحلے پر جب موقع ہے تب امام سجاد اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ عزاداری باقی رہنا چاہیے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، نانا کے روضے پر، جد کے روضے پر جانا چاہتے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد عزاداری منعقد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ گریہ وزاری شروع ہو جاتا ہے اور مرحلہ آگے بڑھتا ہے۔ اب کئی دن گزر گئے ہیں، کئی برس گزر گئے ہیں، لیکن نہیں، امام سجاد عزاداری منعقد کر رہے ہیں۔ مقتل کی تعبیر ہے کہ امام سجاد خود عزاداری میں طعام کا اہتمام کرتے تھے، خود کھانا پکاتے تھے تاکہ لوگ گریہ وزاری کر سکیں۔ ایسے ہی آپ کی زندگی گزرتی گئی، رمضان آتا ہے، افطار کے لیے پانی سامنے آتا ہے، ایک مرتبہ اتنا روتے ہیں کہ وہ پانی مضاف ہو جاتا ہے۔ اے امام، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا شہادت آپ کی میراث نہیں ہے؟ ایک مرتبہ امام پلٹ کر جواب دیتے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا ماں بہنوں کو بازار شام و کوفہ میں پھرانا بھی ہماری میراث ہے؟ ذرا یہ بتاؤ کہ بچوں کو تماچے لگانا بھی ہماری میراث ہے؟ ہار باب ازا امام سجاد ہیں، اپنی پوری زندگی کو عزاداری منعقد کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ جب کسی کو دیکھتے ہیں گریہ کرنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی صحابی جانور کو لے کر جا رہا ہے، پلٹ کر پوچھتے ہیں، بھائی تم نے کیا اس جانور کو
پانی نہ پلایا، تم نے اس کو پانی تو پلا لیا ہے، کھانا تو کھلا دیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابی پلٹ کر جواب دیتا ہے مولا ہم مسلمان ہیں۔ ایک مرتبہ امام سجاد جواب دیتے ہیں ارے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے میرے باپ کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا۔ اور باب اعظم ایک مرحلہ وہ پہنچتا ہے کہ جب کوئی صحابی پوچھتا ہے کہ امام آپ کے لیے سب سے سخت ترین مرحلہ کہاں پہ گزرا، امام ایک مرتبہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں الشام الشام الشام۔ مولا شام میں کیا گزرا؟ علماء نے 7 مرحلے بیان کیے ہیں۔ بیان کیا ہے شام میں کچھ ایسا ماحول تھا کہ جب شام میں امام اور امام کا کارواں جاتا تھا تو جس طریقے سے جانوروں کو ہکایا جاتا ہے امام کے کاروان کو تلواروں سے اور نیزوں سے ہکاتے تھے۔ ایک مرتبہ دوسرا مرحلہ بیان کرتے ہیں وہ یہودی اور مسیحیوں کے محلے کہ جو مسلمانوں کے دشمن ہوا کرتے تھے ہمارے گھر والوں کو وہاں پر لے کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اعلان کر زندان میں دن گزرے، ہو سکتا ہے امام یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہاں پر میری ایک دکھیاری بہن تھی جو اسی گرمی اور سردی کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی، جس کے لباس اس کے پوست کے ساتھ جڑ گئے، لباس ہٹاتے تھے تو اس کی کھال نکل آتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مات حسین۔